کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گناہان کبیرہ جلد نمبر 2، تالیف شہید محراب آیت اللہ دستغیب شیرازی، ناشر المراج کمپنی اردو بازار لاہور، اہتمام PDF آل اہل بیت علیہ السلام اسلامک سینٹر لاہور، ویب سائٹ www.islaminurdu.com، رابطہ info@islaminurdu.com۔ اپیل: جو حضرات اپنی کتاب PDF کی صورت میں ہماری ویب سائٹ پر دینا چاہتے ہیں برائے مہربانی ہم سے رابطہ کرائیں۔ دیگر مفید ویب سائٹ پہلی جلد میں بھی دی گئی ہیں۔ توجہ: قرآنی آیات میں پروف ریڈنگ یا فونٹ کی وجہ سے کسی غلطی کا امکان ہو سکتا ہے۔ محترم قارئین اس کو اصل قرآن کریم سے تصحیح کر لیں۔ آواز: ڈاکٹر سیدہ رضوانہ عابد۔ حاشیے میں ہے aliwale.com۔ صفحہ نمبر 2۔ قطع رحمی۔ گناہان کبیرہ میں سے 7واں گناہ قطع رحمی ہے۔ اس کی وضاحت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا اور امام تقی علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ قرآن مجید نے بھی قطع رحمی کرنے والوں کو آتش جہنم اور خدا کی لعنت کا مستحق قرار دیا ہے۔ ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے بتائے گئے ہیں، اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قطع رحمی کرنے والوں سے بچو، کیونکہ میں نے انہیں قرآن مجید میں 3 مقامات پر ملعون پایا ہے۔ نمبر 1 سورہ بقرہ میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے: والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ وہ لوگ جو خدا سے عہد و پیمان کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں، اس تعلق کو قطع کر دیتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، قطع رحمی کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں خاسر یعنی نقصان اٹھانے والا اسے کہا جاتا ہے جس پر آخرت میں عذاب ہو، اور بعد میں آنے والی دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قطع رحمی کرنے والا ملعون ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قطع رحمی کرنے والا ملعون ہے۔ نمبر 2 سورہ رعد آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوا: والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ سوء الدار۔ وہ لوگ جو خدا سے عہد و پیمان کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں، اس تعلق کو قطع کر دیتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، قطع رحمی کرتے ہیں اور زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، ان پر خدا کی لعنت ہے اور ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ نمبر 3 سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت 24 اور 25 میں ارشاد ہوتا ہے کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ یعنی کیا اس بات کی توقع نہیں کہ اگر تم لوگوں کے نگراں بن جاؤ تو زمین میں فساد پیدا کرنے لگو اور اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والے لگو۔ ایسے کرنے والے وہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی اور ان کو بہرا اور اندھا کر دیا ہے۔ روایات میں قطع رحمی کی مذمت میں بہت سی روایتیں آئی ہیں، ان میں بعض کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں: الا ان فی التباغض الحالقات لا اعنی حالقات الشعر ولکن حالقات التدین۔ کتاب کافی باب قطیعۃ الرحم،
یعنی آگاہ ہو جاؤ کہ آپس کی دشمنی، خاص طور پر رشتہ داروں کی دشمنی میں تباہی ہے۔ میری مراد سر کے بالوں کی تباہی نہیں بلکہ دین کی تباہی و بربادی ہے۔ صفحہ 3، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتقوا الخالقۃ فإنها تمیت الرجال، قلت وما الخالقۃ قال قطیعۃ الرحم، یعنی حالقہ سے بچو کیونکہ یہ لوگوں کو ہلاک کر دیتی ہے۔ راوی نے دریافت کیا آخر حالقہ سے کیا مراد ہے؟ امام نے فرمایا قطع رحمی کرنا۔ خدا کے نزدیک بدترین کام۔ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ای الاعمال ابغض الی اللہ، فقال الشرک باللہ، قال ثم ماذا؟ فقال قطیعۃ الرحم، قال ثم ماذا؟ فقال الامر بالمنکر والنہی عن المعروف۔ یعنی ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی خدمت میں آ کے سوال کیا کہ خدا کے نزدیک سب سے بدترین عمل کون سا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کا شریک قرار دینا۔ اس نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد سے سب سے برا کام کیا ہے؟ آپ نے پھر فرمایا کہ قطع رحمی کرنا۔ اس سوال کرنے والے نے پھر دریافت کیا کہ اس کے بعد سب سے برا کام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا برائی کا حکم دینا اور اچھائی سے روکنا، رشتہ دار کی برائی کے جواب میں نیکی۔ جاء رجل فشک علی ابی عبد اللہ علیہ السلام اقاربہ، فقال علیہ السلام اقزم غیظک وافعل، فقال انہم یفعلون ویفعلون، فقال اترید ان تکون مثلہم فلا ینظر اللہ الیکم۔ یعنی ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اپنے رشتہ داروں کی شکایت کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے غصے کو پی لو اور ان کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس شخص نے کہا میرے رشتہ دار مجھے کیسی کیسی تکلیفیں پہنچاتے رہتے ہیں، کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو انہوں نے میرے ساتھ نہ کی ہو۔ حضرت علیہ السلام نے جواب میں دیا، فرمایا کہ کیا تم بھی انہی کی طرح قطع رحمی کرنا چاہتے ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے ہاتھ کھینچ لینا چاہتے ہو؟ اگر ایسا کرو گے تو تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے اور خداوند عالم تم پر نظر رحمت نہیں کرے گا۔ کتاب کافی۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے برے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہو گے تو ایک نہ ایک دن اس کا اثر ان پر پڑے گا اور وہ پشیمان ہو جائیں گے، پھر رحمت الہی دونوں یعنی تمام رشتہ داروں کے شامل حال ہو جائے گی، اور اگر تمہارا برا رشتہ دار پشیمان نہ ہوا تو پھر بھی رحمت الہی تمہارے شامل حال رہے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قطع رحمی کرنے والے رشتہ داروں سے بھی بہرحال میں صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقطع رحمک ان قطعتک، یعنی تم اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق مت کرو اگرچہ کہ وہ تم سے قطع رحمی اور قطع تعلق کریں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ثلاث خصال لا يموت صاحبہن حتی یرا وبالہن البغی وقطیعۃ الرحم والیمین الکاذبہ۔ تین برائیاں ایسی ہیں کہ ان کا انجام دینے والا ان کے برے اثرات کو دیکھ کر ہی اس دنیا سے اٹھتا ہے۔ ان میں پہلی برائی ظلم، دوسرا قطع رحمی اور تیسری جھوٹی قسم۔ قطع رحمی سے موت قریب آ جاتی ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الذنوب التی تعجل الفنا، یعنی میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں ایسے گناہوں سے کہ جس کے باعث موت قریب ہو جاتی ہے۔ کسی نے سوال کیا مولا کیا ایسا بھی کوئی گناہ ہے جس سے موت جلدی آ جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، قطع رحمی۔ وہ گھرانے جو ایک دوسرے سے مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کا ہر طرح خیال رکھتے ہیں، خدا ان کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے، اور وہ گھرانے جو ایک دوسرے سے دور اور کٹ کر رہتے ہیں، خدا ان کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے اور ان کی عمر کم کر دیتا ہے، چاہے وہ سب متقی ہی کیوں نہ ہو۔ صفحہ نمبر 4۔ قطع رحمی کی وجہ سے سب کے سب مر گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی نے اپنے رشتہ داروں کی شکایت کرتے ہوئے کہا میرے حقیقی اور چچا زاد بھائی مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں، وہ گھر جو میرا حق تھا مجھ سے چھین لیا ہے، مجھے صرف ایک کمرہ رہنے کے لیے دیا ہے، اگر میں حکومت سے شکایت کر دوں تو سب کچھ ان سے لے سکتا ہوں۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا ذرا صبر سے کام لو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ امام کا صحابی مطمئن ہو کر لوٹ گیا۔ 131 ہجری میں ایک وبا آئی جس کی لپیٹ میں آ کر
اس صحابی کے وہ سب کے سب رشتہ دار مر گئے جو ستایا کرتے تھے، ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ جب وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا تمہارے ان رشتہ داروں کا کیا حال ہے اب؟ امام علیہ السلام کے صحابی نے جواب دیا خدا کی قسم وہ سب کے سب مر گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کی ہلاکت کی وجہ تمہارے ساتھ برائی اور تم جیسے رشتہ دار کے حق کو نہ سمجھنا اور قطع رحمی ہے۔ کتاب کافی۔ خدا کی رحمت سے محرومی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذا ظہر العلم واحترز العمل واختلفت السن واختلفت القلوب وتقاطعت الارحام هنالك لعنهم الله فأسمهم وأعمى أبصارهم۔ جب لوگ علم کا اظہار کریں لیکن اس پر عمل نہ ہو، زبان سے محبت کا اظہار کریں لیکن دلوں میں کدورت و نفرت پائی جاتی ہو اور قطع رحمی کی جاتی ہو، تو ایسے موقع پر خدا انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے اور انہیں عقل سے بے بہرا اور بے بصیرت بنا دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ذنب اجدار ان یجعل اللہ لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا مع الداخر فی الآخرۃ من البغی وقطیعۃ الرحم۔ کتاب مستدرک۔ تمام گناہوں میں ظلم اور قطع رحمی جیسے ایسے گناہ ہیں کہ خدا کی نظر میں ان کا ارتکاب کرنے والا اسی دنیا میں بھی سزا کا سب سے زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آخرت کا عذاب ایک ایسا گناہ کرنے والوں کے لیے پہلے ہی ذخیرہ کر لیا گیا ہے۔ ایک اور مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع الرحم۔ کتاب مستدرک، یعنی قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ اخبرنی جبریل ان ریح الجنت توجد من میسر الف عام ما یجدها عاق ولا قاطع رحم ولا شیخ زان وان ریحها لیوجد جدو من میسرات الفی عام ولا یجد ریحها عاق ولا قاطع رحم۔ بحار الانوار جلد 16 صفحہ نمبر 28۔ مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ 1000 سال کی مسافت سے بہشت کی خوشبو محسوس ہوگی، لیکن اسے آگ ہو جانے والے، قطع رحمی کرنے والے اور بوڑھے زناکار نہیں سونگھ سکیں گے، بلکہ یقیناً جنت کی خوشبو 2000 سال کی مسافت سے بھی محسوس ہوگی، لیکن اسے آگ والدین اور قطع رحمی کرنے والے نہیں سونگھ سکیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قطع رحمی کے باعث دعا قبول نہیں ہوتی۔ شب قدر کی فضیلت کے بارے میں باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ خداوند عالم اس شب میں شرابی، آگ ہو جانے والے، قطع رحمی کرنے والے اور مومنین سے دشمنی کرنے والوں کے علاوہ سب کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صفحہ نمبر 5۔ صلہ رحمی واجب ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ سورہ نساء آیت نمبر 1۔ خدا کے حکم کی مخالفت سے ڈرو جس کے وسیلے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قطع رحم سے بھی ڈرو۔ اس آیہ مبارک میں یہ قابل غور بات ہے کہ اللہ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ الارحام، رشتہ داروں کے معاملے میں ڈرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ یہی بات تفسیر مجمع البیان میں امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے۔ اصول کافی میں ہے کہ اس آیت کے معنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے یوں بیان فرمائے ہیں، یہاں پر ارحام سے مراد تمام رشتہ دار ہیں، نہ کہ خاص رشتہ دار۔ بے شک خداوند عالم نے تمام رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے اور صلہ رحمی کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ اپنے نام کے ساتھ اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کی طرح تقویٰ اور صلہ رحمی کا حکم۔ امام علی رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ ان اللہ تعالیٰ امر بثلاث مقرون بہا ثلاثۃ اخری امر بالصلاۃ والزکاۃ فمن صلی ولم یزکی لم تقبل منہ صلاۃ وامر بالشکر لہ ولوالدیہ فمن لم یشکر والدیہ لم یشکر اللہ وامر باتقاء اللہ وصلۃ الارحام
فمن لم یصل رحمہ لم یتق اللہ عز وجل۔ پروردگار عالم نے 3 چیزوں کا حکم 3 چیزوں کے ساتھ قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ نمبر 1 نماز اور زکوٰۃ کا حکم ساتھ ساتھ دیا ہے۔ اب اگر کوئی نماز پڑھے اور زکوٰۃ اگر واجب ہو گئی ہو اور نہ دے تو اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ نمبر 2 اپنا اور والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم۔ اب اگر کوئی والدین کا شکریہ نہ ادا کرے تو گویا اس نے خدا کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ نمبر 3 اس نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور صلہ رحمی کا حکم بھی دیا ہے۔ بس اگر کوئی صلہ رحمی نہ کرے گا تو وہ متقی بھی نہیں ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق اور آخرت کے حساب میں آسانی۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی، سورہ نحل آیت 90۔ بے شک خداوند عالم عدل و انصاف اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے اور رشتہ داروں کو جس چیز کی انہیں ضرورت ہو عطا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سورہ رعد آیت 21 میں ارشاد ہوا ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، بحار الانوار جلد 16 صفحہ 28۔ اور وہ لوگ جن سے صلہ رحمی کے تعلقات قائم رکھنے کا حکم خدا نے دیا ہے اسے قائم رکھتے ہیں، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کے دن بری طرح حساب لیے جانے سے خوف کھاتے ہیں۔ اس آیت میں سوء الحساب سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی آخرت کے حساب و کتاب کے موقع پر آسانی کا باعث ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام واضح طور پہ فرماتے ہیں صلۃ الرحم تہون الحساب یوم القیامت، صلہ رحمی آخرت کے حساب کو آسان بنا دیتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دشمن رشتہ دار۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے وقت آخر وصیت فرمائی کہ میرے چچا زاد بھائی افطس کو 70 دینار پہنچا دیں۔ آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا مولا آپ علیہ السلام اس پر عنایت فرما رہے ہیں جس نے آپ پر تلوار سے حملہ کیا تھا؟ امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ میں ان لوگوں میں قرار پاؤں جن کے متعلق خداوند عالم فرماتا ہے کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، سورہ رعد آیت 21۔ اور وہ لوگ جن سے تعلقات یعنی صلہ رحمی کے قائم رکھنے کا حکم خدا نے دیا ہے انہیں قائم رکھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پروردگار عالم نے بہشت کو خلق فرمایا اور اسے پاک و پاکیزہ اور خوشبودار بنوا دیا، اور اس کی خوشبو 2000 سال کی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے، لیکن آقے والدین اور قطع رحمی کرنے والے اس سے محروم ہوں گے۔ صفحہ نمبر 6 صلہ رحمی کے بارے میں احادیث۔ صلہ رحمی کے واجب ہونے کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں۔ ان میں ایک حدیث جسے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوسی شاہدہ من امتی والغائب منہم ومن فی الاسلاب رجال ورحام النساء الی یوم القیامت ان یصل الرحم ولو کان منہ علی مسیرۃ سنۃ فإن ذلک من الدین، بحار الانوار جلد 11 صفحہ 106۔ میں اپنی امت کے حاضرین غائب لوگوں اور آنے والی قیامت تک کی نسل جو مردوں کے اسلاب اور عورتوں کے ارحام میں سب کو وصیت کرتا ہوں وہ صلہ رحمی کریں، اگرچہ کہ وہ 1 سال کی مسافت کے فاصلے پہ رہتے ہوں، کیونکہ صلہ رحمی ان امور میں سے ہے جسے خدا نے دین کا جزء ایک اہم اور ضروری حکم قرار دیا ہے۔ صلہ رحمی کرنے والا بآسانی پل صراط پر سے گزر جائے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ صراط جہنم کے اوپر ایک پل ہے جس پر سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا، اس کے دونوں طرف صلہ رحمی اور امانت ہوگی۔ صلہ رحمی اور امانت کو ادا کرنے والے بآسانی پل صراط سے گزر کر جنت میں پہنچ جائیں گے، اور امانت میں خیانت کرنے والے اور قطع رحمی کرنے والوں کا ان کا کوئی عمل فائدہ نہیں پہنچائے گا اور وہ صراط سے جہنم کے آگ میں گر پڑیں گے۔ صلہ رحمی کا دنیا میں فائدہ۔ بہت سی روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ صلہ رحمی کا فائدہ اس دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے، مثلا طول عمر، موت کا ٹل جانا، بلاؤں کا دور ہو جانا، رزق میں برکت، فقر و فاقہ کو دور ہو جانا، نسل کا زیادہ ہو جانا وغیرہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے منصور دوانقی کے دربار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 حدیثیں نقل فرمائی ہیں۔ نمبر 1 بحار الانوار میں ہے کہ ایک شخص جس کے عمر 3 سال سے زیادہ باقی نہیں رہی، صلہ رحمی کی وجہ سے خداوند عالم اس کی عمر بڑھا کر 30 سال کر دیتا ہے۔ اس طرح سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی عمر
30 سال باقی رہتے ہیں، لیکن قطع رحمی کی وجہ سے عمر گھٹ کر 3 سال رہ جاتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے لکھ لیتا ہے، یعنی انسان کے اعمال کی وجہ سے اس کی زندگی کے بعض امور میں خدا اگر چاہے تو تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 2، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی گھروں کو آباد کر دیتی ہے، اس سے عمریں طولانی ہو جاتی ہیں، خواہ رشتہ داروں کے حقوق کا ادا کرنے والا فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 3، صلہ رحمی بروز قیامت حساب و کتاب میں آسانی کا باعث ہے اور یہ ناگہانی موت سے بچاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے میسر سے فرمایا، اے میسر، کئی مرتبہ تمہاری موت کا وقت آیا مگر اللہ نے صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کی وجہ سے اسے مؤخر کر دیا۔ صفحہ نمبر 7، صلہ رحمی طویل عمر کا باعث ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، اے میسر، واقعاً تمہاری عمر بڑھ گئی اور تم کون سا ایسا کام کرتے رہے ہو؟ تو میسر نے جواب دیا کہ میں جوانی میں مزدوری کر کے 5 درہم کمایا کرتا تھا اور وہ اپنے ماموں کو دے دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ یعقوب مغربی حضرت امام موسیٰ ابن جعفر صادق کی خدمت میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ تمہاری اپنے بھائی سے فلاں مکان پر تو میں ہو گئی، یہاں تک کہ تم نے ایک دوسرے کو گالی دی اور قطع تعلق کر لیا۔ ایسا نہ کرنا، یہ نہ میرے دین میں ہے اور نہ میرے آباء و اجداد کے دین میں، بس خوف خدا کرو، عذاب الہی سے ڈرو، اس عمل کی وجہ سے موت عنقریب تمہیں جدا کر دے گی، تمہارا بھائی اپنے اس سفر میں مر جائے گا اور تم اپنے کیے پر پشیمان ہو جاؤ گے۔ اس شخص یعقوب نے کہا، مولا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، مجھے کب موت آئے گی؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا کہ تمہاری موت بھی آ چکی تھی، لیکن تم نے اپنی پھوپھی کے ساتھ ایک مقام پر صلہ رحمی اور حسن سلوک کیا جس کی وجہ سے تمہاری عمر 20 سال یا ماہ بڑھ گئی۔ آخر کار یعقوب کے بھائی کا وہی انجام ہوا جس کی خبر امام علیہ السلام نے دی تھی، وہ وطن پہنچنے سے پہلے مر گیا اور اسے راستے میں ہی دفن کر دیا۔ سفینۃ البحار جلد 1 صفحہ 516۔ صلہ رحمی کا آخرت میں فائدہ۔ صلہ رحمی کا نہ صرف اس دنیا میں فائدہ بلکہ آخرت میں بھی اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے اور روحانی اور معنوی کمالات بھی حاصل ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سفینۃ البحار جلد 1 صفحہ 561 میں کہ صلہ رحمی سے اخلاق بہتر ہو جاتے ہیں، سخاوت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جب صلہ رحمی کو انجام دیتا ہے تو اسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اخلاق اور نرمی سے پیش آنا پڑتا ہے۔ اس طرح سے بار بار کرنے کی وجہ سے اس کے اخلاق بہتر ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کی امداد کرنے سے انسان میں سخاوت کی صفت بھی پیدا ہو جاتی ہے اور نفس یعنی حسد، دشمنی اور دیگر گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ صلہ رحمی تمام اعمال قبول ہو جانے کا باعث بنتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کافی میں کہ صلہ رحمی کی وجہ سے اعمال پاک و پاکیزہ ہو جاتے ہیں، یعنی صلہ رحمی کرنے والا جو عمل انجام دیتا ہے اس کی خامیاں دور ہو جاتی ہیں، اس طرح اس کے اعمال بارگاہ احدیت میں قبول ہو جاتے ہیں، مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے، مصیبتیں اور بلائیں دور ہوتی ہیں، آخرت کا حساب و کتاب آسان ہو جاتا ہے اور آئی ہوئی موت بھی ٹل جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 8، قطع رحمی کرنے والے کی طرف دوستی کا ہاتھ۔ حضرت سید سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں بحار الانوار میں کہ 2 کاموں کی طرف قدم بڑھانے سے زیادہ بہتر خدا کے نزدیک کوئی اور قدم یعنی عمل نہیں ہے۔ ایک وہ قدم جو اللہ کی راہ میں قائم ہونے والی صف مثلا صف جہاد اور نماز جماعت کی طرف بڑھتا ہے، اور دوسرا وہ قدم جو دوستی کا ہاتھ جو کسی ایسے رشتہ دار کی طرف بڑھتا ہے جو اس سے تعلقات توڑنا چاہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بحر الانوار میں کہ بے شک بہشت میں ایک ایسا درجہ ہے جس میں 3 قسم کے لوگوں کے علاوہ کوئی بھی انہیں نہیں پا سکے گا۔ اول عادل امام، دوسرا صلہ رحمی کرنے والا اور تیسرا ایسا بال بچے دار شخص جو فقر فاقہ میں صبر کرنے والا ہو۔ صلہ رحمی کا ثواب۔ ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا ثواب کچھ اس طرح بیان کیا کہ بحر الانوار میں کہ جب کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کی طرف جاتا ہے تاکہ اپنی جان و مال کے ذریعے رشتہ داری کے حق کو ادا کرے تو خدا اسے 100 شہید کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ اس کے ہر قدم پر 40,000 حسنہ نیکیاں لکھتا ہے، اس کے 40,000 گناہ مٹا دیتا ہے اور اسی طرح اس کے 40,000 درجات بلند کر دیتا ہے، اور وہ شخص ایسا قرار پاتا ہے کہ گویا اس نے 100 سال خدا کی عبادت کی ہو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بحر الانوار میں کہ راہ خدا میں صدقہ کرنے کا ثواب 10 درجے، قرض دینے کے 12 درجے، کیونکہ قرض میں قرض لینے والے کی عزت محفوظ رہتی ہے، اور برادران دینی کے ساتھ حسن سلوک کا 20 درجہ، اور صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا ثواب 24 درجہ ہے۔ صلہ رحمی اور قطع رحمی کے معنی۔ چونکہ شریعت مقدسہ نے صلہ رحمی اور قطع رحمی کے کوئی خاص معنی ذکر نہیں کیے، لہذا عام لوگوں کی نظر میں صلہ رحمی اور قطع رحمی کا جو مفہوم ہو اس کو
उसी को मोतबर समझा जाएगा। बाप की तरफ से रिश्तेदारी हो या माँ की तरफ से, इसी तरह से बराह रास्त रिश्तेदारी हो या चंद वास्तों के ज़रिए से, जैसे दूर की रिश्तेदारी, ये सबको रिश्तेदार समझा जाएगा। इसी तरह बेटे और बेटी की जो नस्ल हो वो भी मोहतरम है। सूरह रायद आयत 21 में है कि वल्लज़ीना यसिलूना मा अमर अल्लाह बिही अन युसल, यानी और जिन ताल्लुकात सिला रहमी के कायम रखने का हुक्म खुदा ने दिया है वो लोग कायम रखते हैं। उर्वा इब्न यजीद ने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से इस आयत के मायने दरियाफ़्त किए। आपने जवाब में फरमाया कि हिया कराबतुक, यानी तमाम रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी का हुक्म दिया गया है, ख्वाह वो महरम हो ख्वाह ना महरम, दूर के रिश्तेदार हों या करीबी, आपस में बराह रास्त रिश्तेदारी हो या कई नस्लों से फासले के ज़रिए रिश्तेदारी। मालदार और गरीब रिश्तेदारों में कोई फ़र्क नहीं। आमतौर पे यही देखने में आया कि अगर कोई मालो दौलत और शोहरत रखने वाला रिश्तेदार हो तो लोग उसे अपना अजीज़ समझते हैं और उसके साथ अच्छा सलूक करते हैं, लेकिन अगर कोई गरीब रिश्तेदार हो तो उससे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। शरीयत मुक़द्दसा में मालदार और गरीब रिश्तेदारों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। जितना गरीब रिश्तेदार हो उतनी ही जिम्मेदारी बढ़ जाती है और उसके हुक्क का ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी होता है। सफ़ा नंबर 9, सिला रहमी क्या है? हर वो काम जो लोगों की नज़रों में ख़ानदान के अजीज़ व अकारब के साथ मुनासिब समझा जाता है सिला रहमी है। बज़ाहिर एक मामूली सा काम, जिससे अपने किसी अजीज़ के सलाम कर लेना, उसे खुश अखलाकी से सलाम का जवाब दे देना भी सिला रहमी ही में शुमार किया जाएगा। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि काफ़ी में कि रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी और बरादरान दीनी के साथ नेकी आखिरत के हिसाब किताब में आसानी पैदा करती है और गुनाहों से बचाती है। तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करो और बरादरान दीनी के साथ नेकी करो, ख्वाह और नेकी गर्मजोशी के साथ सलाम हो और जवाब सलाम के ज़रिए ही क्यों ना हो। एक और मुकाम पर छठे इमाम फरमाते हैं कि वसाइल शिया किताबुन निकाह बाब 19 सफ़ा 141 में कि अपने अजीज़ व अकारब के साथ सिला रहमी करो, चाहे थोड़ा सा एक गिलास पानी पिलाकर ही सही। सिला रहमी के दर्जात। शहीद सानी अलैहिर्रहमा सिला रहमी के दर्जात के बारे में कुछ यूँ बयान फरमाते हैं कि रवायत से मालूम हुआ है कि सिला रहमी का आला तरीन दर्जा ये है कि रिश्तेदार को अपने नफ्स की तरह समझकर उसके साथ सलूक किया जाए, यानी आदमी जो कुछ अपने लिए चाहे वही अपने अजीज़ व अकारब के लिए भी चाहे। इसके बाद दूसरा दर्जा ये है कि रिश्तेदारों पर अगर कोई मुसीबत या परेशानी आए तो उसे दूर करे। इसके बाद तीसरा दर्जा उन्हें फ़ायदा पहुँचाना है। इसका मतलब ये हुआ कि अपने रिश्तेदार जहाँ तक हो सके जायज़ और हलाल तरीके से फ़ायदा पहुँचाने की फ़िक्र में रहे, ख्वाह उसे मुलाजमत और कारोबार दिलाकर या माली फ़ायदा पहुँचाए या दीनी और मजहबी बातें समझाकर आखिरत के फ़ायदे के ज़रिए बने। इसके बाद चौथा दर्जा अपने अजीज़ों रिश्तेदारों के ऐसे मुतल्लक़ीन के साथ जिनका नान नुफ़्का उन पर वाजिब होता हो, मसलन भाभी और सतीली माँ के उनका नुफ़्का भाई और बाप पर वाजिब होता है, उनके साथ हुस्न सलूक करे। सिला रहमी का मामूली दर्जा सलाम करना है, इससे कम दर्जा सलाम पहुँचाना है। इसके बाद सबसे कम तरीन दर्जा रिश्तेदार की अदम मौजूदगी में उसके लिए दुआ करना, उसके सामने अच्छी बातों पर उसकी हौसला अफजाई करने का है। कता रहमी किसे कहते हैं? जिस तरह सिला रहमी को समझने के लिए लोगों की नज़र और राय को मोतबर समझा गया है, इसी तरह से कता रहमी में भी लोगों की नज़र और राय का एहतराम किया गया है। अब अगर आम लोगों की नज़र में सलाम ना करना, मुंह फेर लेना, बातचीत तर्क कर देना और अदब एहतराम ना करना कता रहमी समझा जाता है, तो शरीयत में भी ये कता रहमी ही है। इसी तरह अगर लोग ख़त का जवाब ना लिखने, मुलाकात ना करने, बीमार हो जाने की सूरत में इयादत ना करने और सफ़र से लौटने की सूरत में मुलाकात के लिए ना जाने को रिश्तेदारों के हुकूक से इनहराफ कहें, तो ये भी कता रहमी के ही ज़मरे में आएगा। करीबी और दूर के रिश्तेदारों से कता रहमी का मेयार। इसमें कोई शक नहीं कि सिला रहमी और कता रहमी का मेयार लोगों की नज़र में करीबी और दूर के रिश्तेदारों के साथ मुख्तलिफ हुआ करता है। मुमकिन है कि एक अमल किसी एक रिश्तेदार के साथ कता रहमी खिलाए लेकिन दूसरे रिश्तेदार के साथ कता रहमी ना खिलाए। इसी तरह ये भी मुमकिन है कि किसी पढ़े लिखे और मुत्तकी रिश्तेदार के साथ कोई काम कता रहमी हो तो दूसरे के साथ ना हो। हाँ, अलबत्ता किसी मुकाम पर शक हो कि ये रवैया कता रहमी का मूजब है तो मूजब तो नहीं है, ऐसे मौके पर इसे अंजाम नहीं देना चाहिए और इस बात से डरते हुए एहतियात करना चाहिए कि कहीं ये गुनाह कबीरा न सरदर्द हो जाए। गरीब रिश्तेदारों के साथ तकब्बुर कता रहमी है।
صفحہ نمبر 10 بدترین قطع رحمی یہ ہے کہ کوئی شخص مال و دولت اور مقام و مرتبہ رکھنے کے باوجود اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے اور اسے اپنا رشتہ دار نہ سمجھے اور اس کے ساتھ تکبر سے پیش آئے اور مالدار رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ایسا کرنے والا در حقیقت رشتہ داری کے حقوق کو ادا نہیں کر رہا ہے بلکہ اس کے نظر میں مال دینا ہے۔ اس نے تو بس اس حقیر اور ذلیل دنیا کو معتبر سمجھا ہے۔ یہ رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کہاں ہوئی؟ صلہ رحمی کس حد تک واجب ہے؟ اس حد تک صلہ رحمی تو واجب ہے کہ اگر اسے انجام نہ دیا جائے تو لوگوں کے نظر میں وہ قطع رحمی کہی جانے لگے۔ بس ہر وہ عمل جسے اگر بجا لایا نہ جائے تو لوگ قطع رحمی کرنے والا کہنے لگیں۔ بجا لانا شرعاً واجب ہے۔ مثال کے طور پہ جب کوئی مفلس رشتہ دار جو اپنی ضروریات زندگی کو پورا نہ کر سکتا ہو، علاج معالجہ یا قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں اپنی باحیثیت و دولت مند عزیز سے سوال کرے تو اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ یہاں اگر اس نے اپنے عزیز غریب رشتہ داروں کی حاجت کو پورا نہ کیا تو قطع رحمی کی ہے جو کہ گناہ ہے۔ اسی طرح سے اس وقت بھی اپنے رشتہ دار کی حاجت کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے جب یہ معلوم ہو جائے کہ میرے عزیز کو فلاں چیز کی ضرورت ہے اور وہ اس ضرورت کو پورا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ البتہ اگر رشتہ دار کی ضرورت زندگی پورا کرنے کی وجہ سے تنگ دستی، پریشانی اور سختی میں مبتلا ہو جانے کا ڈر ہے تو پھر اس پر ایسا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر رشتہ دار کی ضرورت پوری کرنے کے سبب یا صلہ رحمی کو انجام دینے کی وجہ سے خود گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو تب بھی صلہ رحمی واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کا کوئی عزیز طولانی سفر کر کے لوٹا ہے، لیکن اگر صلہ رحمی کرنے والا اس کے گھر جائے جو کہ لوگوں کے نظر میں ضروری سمجھا جا رہا ہو تو اسے گناہ کا ارتکاب کرنا پڑے گا، مثلا گانا سننا پڑے گا یا بے پردگی ہوگی، تب ایسی صورت میں صلہ رحمی واجب نہیں ہے۔ صلہ رحمی اور قطع رحمی کا معیار: جب کبھی یہ شک ہو کہ اس مقام پر صلہ رحمی واجب ہے یا نہیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ عام لوگوں کی رائے میں یہ عمل کیسا ہے۔ بس اگر عام لوگ اسے قطع رحم قرار دیں تو ایسا کرنے سے خود کو باز رکھے۔ مختصر یہ کہ صلہ رحمی اور قطع رحمی کا معیار عام لوگوں کی رائے ہے۔ اگر سلام نہ کریں، تھوڑی بہت نیکی نہ کرنے اور معمولی سے حاجت کو پورا نہ کرنے اور ملنے جلنے کے لیے نہ جانے کو قطع رحمی قرار دیں تو یہ قطع رحمی ہے۔ اس کے انجام دینے کو صلہ رحمی قرار دیں تو یہ صلہ رحمی ہے۔ بعض رشتہ داروں کے ساتھ اگر صلہ رحمی واجب نہیں ہے تو مستحب ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض دور کے رشتہ داروں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ کوئی کام لوگوں کی نظر میں قطع رحمی نہ ہو۔ ایسی صورت میں یہ بات تو یقینی ہے کہ اس کام کا انجام دینا واجب نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر یہ واجب نہیں ہے تو مستحب قرار پائے گا۔ اس کے علاوہ جب کسی عمل کے بارے میں شک ہو جائے کہ ایسا کرنا واجب ہے یا نہیں تو جہاں تک ہو سکے ایسا طریقہ کرنا چاہیے کہ اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ گناہ کبیرہ ہم سے سرزد نہیں ہوا ہے۔ قطع رحمی کرنے والوں سے بھی قطع رحمی حرام ہے۔ اکثر و بیشتر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کسی کا کوئی رشتہ دار اپنے کسی دوسرے رشتہ دار کے حق کو پورا نہیں کرتا ہے اور قطع رحمی کرنے لگتا ہے تو جواباً پہلا شخص بھی اپنے خاندانی تعلقات توڑ لیتا ہے اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے۔ ایسا کرنا شرعی نقطہ نظر سے حرام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی مت کرو، خواہ تو وہ تم سے قطع رحمی کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ عبداللہ ابن سنان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میرا ایک چچا زاد بھائی اور میں اس سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور تعلقات قائم رکھنا چاہتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے قطع رحمی کرتا ہے اور تعلقات توڑنا چاہتا ہے۔ مولا میں تو تعلقات قائم رکھنا چاہتا ہوں مگر وہ نہیں رکھنا چاہتا، تو اب تو میں تنگ آ کر اس رویے کی وجہ سے اس سے تعلقات ختم ہی کر لینا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ یاد رکھو، اگر تم نے اپنے اس رشتہ دار کی قطع رحمی کے باوجود صلہ رحمی کی تو ہو سکتا ہے ایک نہ ایک دن اس پر اثر پڑے گا اور وہ بھی رشتہ داری کے حق کو ادا کرنے لگے گا۔ اس طرح تم دونوں پر رحمت الہی ہوگی، اور اگر تم نے بھی اپنے چچا بھائی سے قطع تعلق کر لیا تو تم دونوں رحمت الہی کے سزاوار قرار پاؤ گے۔ صفحہ نمبر 11 برائی کا بدلہ نیکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بحار الانوار میں کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ خیانت کرے تو تم اس کے ساتھ خیانت مت کرو ورنہ تم بھی اس کی طرح ہو جاؤ گے۔ اسی طرح اپنے رشتہ دار کے ساتھ ترک تعلق مت کرو چاہے وہ تم سے بے تعلقی اختیار کرے۔ ایسا کرنے کی صورت میں تم اپنے اسی رشتہ دار کی طرح ہو جاؤ گے جو تم سے قطع تعلق کر رہا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برائی کے بدلے نیکی کی طرف رغبت دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایسی باتیں بتاؤں جو دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ مفید ہیں؟ لوگوں نے کہا جی رسول اللہ ضرور فرمائیے۔ قال من وصل ومن قطع، کافی میں ہے کہ آپ نے جواب فرمایا کہ یہ 3 خصلتیں ہیں۔ اول جو قطع رحمی کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، دوسرے جس نے تمہیں محروم رکھا ہوا ہے اسے عطا کرنا، تیسرے جس نے تم پر ظلم و ستم کیا ہے اسے معاف کرنا۔
قطع رحمی اور کافر یا مسلمان رشتہ دار۔ روایت معصوم سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ رشتہ داری کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے، خواہ رشتہ دار شیعہ ہو، سنی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو یا فاسق و فاجر، یہاں تک کہ رشتہ دار مسلمان ہو یا کافر، سب کے حق کو ادا کرنا اور صلہ رحمی کرنا ضروری ہے۔ کسی مسلمان رشتہ دار کے کافر ہو جانے سے بھی حق کے رشتہ ختم نہیں ہو جاتا۔ ابن حمید نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، میرے رشتہ دار میرے مذہب پر نہیں ہیں، کیا ان کا مجھ پر کوئی حق ہے یا نہیں ہے؟ تو حضرت نے کافی میں یہ ہے واقعہ کہ حضرت نے جواب میں فرمایا، کیوں نہیں، رشتہ داروں کے حقوق کسی بھی وجہ سے ختم نہیں ہوتے، خواہ رشتہ دار کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، اگر رشتہ دار مسلمان ہو تو انہیں دو حق حاصل ہوتے ہیں، پہلا حق رشتہ داری کی وجہ سے اور دوسرا حق مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ چھٹے امام کے صحابی داورکا کہتے ہیں کہ کن تو جالسن، میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گفتگو شروع کی اور فرمایا کہ اے داؤد، جمعرات کے دن تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے گئے، میں نے جب تمہارے اعمال میں اس صلہ رحمی کو بھی دیکھا جو تم نے اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ کی تھی تو مجھے بہت خوشی ہوئی، البتہ مجھے معلوم ہے کہ تمہاری یہ صلہ رحمی اس قطع رحمی کی وجہ سے اس کی جلد موت کا سبب ثابت ہوگی۔ صفحہ 12۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی داؤد کہتے ہیں، میرا چچا زاد بھائی مجھ سے دشمنی رکھتا تھا، وہ بہت کمینہ اور ذلیل شخص تھا۔ جب بھی مجھے اس کی تنگ دستی کا علم ہوا تو میں مکہ پہنچ کے میں نے اسے اتنی رقم دے دی تاکہ وہ گزر اوقات کر سکے۔ یہ وہ عمل تھا جو امام علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش ہوا اور مدینہ پہنچنے پر آپ نے مجھے اس کی خبر دی۔ دشمن رشتہ داروں کے ساتھ چھٹے امام علیہ السلام کا سلوک۔ دشمن اور کافر رشتہ داروں سے بھی تعلقات نہیں توڑنے چاہیے۔ اس بات کی تائید میں ہمارے ائمہ کی زندگی کے متعدد واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ ائمہ کے بعض رشتہ دار تھے جو نہ صرف یہ کہ حق سے منحرف ہو چکے تھے بلکہ جانی دشمن ہو گئے تھے اور امام سے دشمنی کفر ہے، مگر پھر بھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے وصیت فرمائی کہ 70 دینار حسن افطس کو دے دیے جائیں۔ حسن افطس امام کا ایسا دشمن رشتہ دار تھا جس نے آپ علیہ السلام پر تلوار کھینچی تھی، اور دشمن کے ساتھ چھٹے امام علیہ السلام کا یہ سلوک رشتہ داری کے حق کی وجہ سے تھا۔ عبداللہ ابن حسن چھٹے امام کا ایک ایسا رشتہ دار تھا جس نے آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہا تھا اور جھگڑا کیا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے اپنے بیٹے محمد کے لیے آپ علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ تک کیا تھا۔ اس کے باوجود تاریخ میں کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ کسی موقع پر آپ نے اس کے خلاف کچھ کیا ہو یا ایسی بات کہی ہو جس میں قطع رحمی کا شائبہ تک پایا جاتا ہو۔ عبداللہ حسنی سے چھٹے امام کی گفتگو۔ ایک روز عبداللہ جو چھٹے امام کا رشتہ دار تھا چھٹے امام سے مدینے کی گلی میں ملا۔ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بے جا بحث کی اور آپ علیہ السلام کے خلاف باتیں بناتا رہا۔ یہ صورتحال دیکھ کر لوگ ارد گرد جمع ہو گئے۔ عبداللہ کی اس قطع رحمی اور الٹی سیدھی باتوں کا جواب امام نے انتہائی اخلاق سے دیا۔ وہ اس طرح کہ امام علیہ السلام اس کی ہدایت کرنے کے دوسرے دن اس کے گھر پہنچے اور فرمایا، کل شب میں نے قرآن مجید میں ایک آیت دیکھی، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ لوگ جن تعلقات یعنی رشتہ داری اور صلہ رحمی کے قائم رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے انہیں قائم رکھتے ہیں۔ اس کی تلاوت کی، اس سے مجھے انتہائی خوف محسوس ہوا۔ عبداللہ یہ سن کر سمجھ گئے کہ یہ امام میری ہدایت فرما رہے ہیں۔ روتے ہوئے کہا، میں نے اس آیت کو بھلا دیا تھا۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام اور عبداللہ ایک دوسرے سے گلے مل گئے۔ کتاب کافی۔ سادات حسنی پر ظلم اور حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا رنج و غم۔ جب منصور دوانکی نے عبداللہ محض اور بہت سے دوسرے حسنی سادات کو قید کر کے کوفے کے زندان میں ڈال دیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس کا انتہائی صدمہ ہوا، حالانکہ یہ لوگ امام کے مخالف تھے۔ رنج و غم کا وہ عالم تھا کہ امام علیہ السلام 20 دن تک بستر سے نہ اٹھ سکے تھے۔ افسوس اور تسلی پر مشتمل ایک طولانی خط لکھ کر زندان کوفہ ارسال فرمایا اور اس کے حالات سے مسلسل آگاہی حاصل کرتے رہتے تھے۔ ان کے قید کیے جانے والے حالات پر وہ اکثر گریہ فرماتے تھے۔ بعض کافر رشتہ داروں سے صلہ رحمی میں کوئی حرج نہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام میں صلہ رحمی واجب ہے اور قطع رحمی حرام، یہاں تک کہ بعض کافر رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں کافر اور مسلمان اسی طرح فاسق و متقی رشتہ داروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ خیال نہ کرے کہ کافر کے ساتھ بغض رکھنے کا حکم ملا ہے، اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے ساتھ صلہ رحمی بھی کی جائے؟ یہ بات صرف یہ ہے
کہ صلہ رحمی کا تعلق ایسے حسن سلوک اور عمل سے ہے کہ جسے دیکھ کر لوگ کہیں کہ اس نے رشتہ داری کے تعلق کو نہیں توڑا ہے، اور کافروں سے بغض رکھنے کا تعلق باطن یعنی دل سے ہوتا ہے، یعنی آدمی کو چاہیے کہ وہ عملی طور پر صلہ رحمی کرے لیکن رشتہ داروں کے کافر ہونے کی وجہ سے دل میں اس سے بغض و نفرت بھی رکھے۔ اگر کافر رشتہ داروں کی ظلم میں مدد نہ ہو، البتہ اگر کافر رشتہ داروں سے صلہ رحمی اس کے کفر میں پختہ ہو جانے کا سبب بنے، یعنی کسی فاسق رشتہ دار کے فسق و فجور اور گناہوں میں اضافے کا سبب بنے، تو اگر صلہ رحمی نہ کرنے کی صورت میں کفر یا گناہ کے کم ہونے کا احتمال بھی ہو تب قطع رحمی واجب ہے۔ یہ مسئلہ نہی عن المنکر کی روح سے ایسا بن جاتا ہے۔ اگر آدمی صلہ رحمی نہ کرے تب بھی کفر و ظلم اور گناہ عصیان میں کوئی فرق نہ آتا ہو یا فرق آنے کا احتمال بھی نہ ہو تب صلہ رحمی نہ کرنا حرام ہوگا۔ صفحہ نمبر 13، دشمن دین سے بیزاری۔ ایک اور صورت میں بھی قطع رحمی واجب ہو جاتی ہے، وہ یہ صورت ہے کہ جب کافر یا فاسق رشتہ دار دین اسلام سے دشمنی پر تلا ہوا ہو۔ سورہ مجادلہ میں ارشاد خداوندی ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یدعون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم وابناءہم واخوانہم او عشیرتہم۔ سورہ مجادلہ 59 آیت 22۔ یعنی جو لوگ خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، اگرچہ کہ وہ ان کے باپ یا بیٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ اس آیت شریف سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اگر رشتہ دار خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کا دشمن ہے تو اس سے قطع واجب ہے، خواہ وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اگر کھلی دشمنی نہ کرے تو صلہ رحمی واجب ہے۔ سورہ ممتنع میں ہے کہ لا ینہکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الارض ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلُّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ سورہ ممتحنہ 60 آیت نمبر 8 اور 9۔ یعنی جو لوگ تم سے تمہارا دین کے بارے میں نہیں لڑے بھڑے اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالیں، ان لوگوں کے ساتھ احسان کرنے اور ان کے ساتھ انصاف کرنے سے خدا نے تمہیں منع نہیں کیا۔ بے شک خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ خدا تو بس ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے باہر نکالا اور تمہارے نکالنے میں ان کی مدد کی، جو لوگ ایسے سے دوستی کریں گے وہ لوگ ظالم ہیں۔ ان دو آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر رشتہ دار کھلی دشمنی نہ کرے تو صلہ رحمی واجب ہے۔ طولانی سفر کر کے بھی صلہ رحمی کا حکم۔ اسلام کے مقدس شریعت صلہ رحمی کے بارے میں اتنی تاکید کرتی ہے کہ رشتہ داروں سے ملنے کے لیے اگر دور دراز کا سفر بھی کرنا پڑے تو اسے مستحب قرار دیتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے علی، اپنے والدین سے نیکی کرنے کے لیے اگر 2 سال کا بھی سفر کرنا پڑے نا تو کرو۔ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی خاطر اگر 1 سال کا بھی سفر کرنا پڑے تو کرو۔ اگر کسی مریض کی عیادت کے لیے 1 میل بھی سفر کرنا پڑے تو کرو۔ اگر تشیع جنازے کے لیے 2 میل بھی چلنا پڑے تو چلو۔ اگر مومن بھائیوں سے ملاقات کی خاطر 4 میل دور جانا بھی پڑے تو چلو۔ یہ ہے بحار الانوار جلد 16 صفحہ 30۔ گزشتہ روایتوں میں نقل ہو چکا ہے کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے سفر کرتا ہے، ایک قدم کے فاصلے پر اسے 40,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے 40,000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے درجات میں 40,000 درجوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ رشتہ داروں کی دوری اور میل جول۔ مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں اپنے کارندوں کو خط میں کچھ یوں تحریر فرمایا تھا کہ مرو الاقارب ان یتزاروا ورود ولا یتجاوروا۔ امیر المومنین سے مرسوم اس جملے کے معنی یہ ہے کہ رشتہ داروں کو حکم دو کہ وہ آپس میں ملتے رہیں لیکن ایک دوسرے کا پڑوس میں نہ رہیں۔ مرحوم نراقی اپنی کتاب معراج السعادہ میں اس جملے کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پڑوس میں رہنا بغض و حسد اور قطع رحمی کا سبب بنتا ہے۔ آج کل ایسا اکثر ہی ہو رہا ہے، لیکن جب رشتہ دار دور دور رہتے ہیں تو ان کی دوستی زیادہ قائم رہتی ہے اور وہ ایک دوسرے کی طرف زیادہ مائل رہتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک فارسی ضرب المثل ہے
کہ دوری و دوستی یعنی دوری اور دوستی لازم و ملزوم ہے۔ صفحہ نمبر 14، روحانی والد سے صلہ رحمی۔ اہل بصیرت سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ انسان صلاحیت کے اعتبار سے دو پہلو رکھتا ہے، ایک روحانی پیدائش اور ایک جسمانی پیدائش، جس کے لیے انسان کے حقیقی ماں باپ ہوتے ہیں، جبکہ روح کو پروان چڑھانے کے لیے روحانیت پیدا کرنے کے لیے اور باقی زندگی بلکہ آخری اور حقیقی زندگی میں سعادت حاصل کرنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ استاد روحانی باپ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے روحانی والد اپنے اپنے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ ان کی محبت اور فرما برداری اور اطاعت کی برکت سے انسان روحانی کمال حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ خداوند تعالیٰ سے مربوط ہو جاتا ہے۔ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام ہیں، ان کی محبت اور فرما برداری اور اطاعت کی برکت سے علی جیسے روحانی استادوں کی روحانیت کے محکم قبیلے میں آ جاتا ہے، اس کی روحانیت کے عملی مظاہرے کرنے لگتی ہے اور چھپی ہوئی روحانیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ علوم و معارف کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں، حکمت اور حقیقت کے چشمے اس کے قلب میں جاری ہو جاتے ہیں، وہ ایک پاک و طیب اور انسانیت بھری زندگی پا لیتا ہے۔ اگر یہ بزرگ و مقدس ہستیاں نہ ہوتی تو انسان کی روح حیوانیت اور حیوانی زندگی سے آگے نہیں بڑھ پاتی اور انسانیت پروان نہ چڑھ پاتی۔ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین نعمت۔ جب تک انسان ان پاکیزہ ہستیوں کا روحانی فرزند نہ بنے اور ان کی محبت و ولایت جیسی نعمت سے بہرہ مند نہ ہو، اس وقت تک روح کا کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ سورہ آل عمران میں ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 164۔ یعنی خدا نے تو ایمانداروں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے واسطے انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جو انہیں خدا کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے اور ان کی طبیعت کو پاکیزہ کرتا ہے اور انہیں کتاب خدا اور عقل کی باتیں سکھاتا ہے، اگرچہ وہ پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ خداوند تعالیٰ خود مومنین پر اس کی منت رکھ رہا ہے۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے روحانی باپ کا بھیجا جانا خدا کا مومنین پر بہت بڑا احسان ہے۔ ولایت اہل بیت علیہ السلام اور دنیاوی نعمتیں۔ یونس ابن عبد الرحمن نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اہل بیت کی ولایت و محبت کو خداوند تعالیٰ نے آپ کا ہم پر حق قرار دیا ہے۔ میرے نزدیک یہ نعمت اہل بیت کی محبت دنیا اور دنیا میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ امام نے سن کر ناراض ہوتے فرمایا، یعنی تم نے غلط قیاس کیا ہے۔ دنیا اور دنیا میں موجود ہر چیز کیا ہے؟ کچھ وقتی کھانے پینے کچھ پہننے کے سوا کیا ہے؟ تم اس کا مقابلہ ہماری محبت سے کر رہے ہو جو کہ ایک دائمی و لامتناہی حیات ہے۔ سفینہ البحار جلد 2 صفحہ 691۔ حقوق والدین کے موضوع پر مختصر طور پر ذکر ہوا تھا کہ روحانی باپ سے بھی انسان عاق ہو جاتا ہے، اور جو شخص اپنے روحانی باپ کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کرے وہ خود بخود اپنے روحانی باپ کی طرف سے عاق ہو جاتا ہے۔ البتہ روحانی باپ کا حق ادا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، بس عام انسان یہی کر سکتا ہے کہ وہ ان مقدس ہستیوں کو حتی الامکان حق ادا کرنے کی کوشش کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عاجزی اور بے بذاتی کا بھی اعتراف کرے۔ صفحہ نمبر 15۔ روحانی رشتہ دار کون ہیں؟ بس روحانی رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی واجب ہے۔ جس طرح سے جسمانی والدین اور دیگر رشتہ داروں سے قطع رحمی حرام ہے، اس طرح سے روحانی والد سے بھی قطع رحمی حرام ہے۔ روحانی شخصیتوں کو روحانی رشتہ دار کہا جاتا ہے، ان سب کا ہم مومنین پر بہت حق ہے۔ ان روحانی رشتہ داروں میں سر فہرست تو خود روحانی باپ یعنی پیغمبر یا امام ہوتا ہے، اور دیگر روحانی رشتہ داروں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ان روحانی شخصیتوں کی جسمانی اولاد کا سلسلہ ہے یعنی سلسلہ سادات، اور روحانی رشتہ داروں کی دوسری قسم مومنین اور شیعہ حضرات ہیں۔ یہ سب روحانی شخصیتوں کے روحانی فرزند ہیں اور اسی رشتے سے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سورہ حجرات 49 آیت 10 میں ہے انما المؤمنون اخوہ، یعنی تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ظاہر ہے ان سب کا سلسلہ کسی نہ کسی روحانی باپ سے ملتا ہے۔ سادات کے حقوق۔ علامہ ہلدی نے اپنی کتاب قواعد الاحکام میں اپنے فرزند فخر المحققین کے لیے تعلیف فرمائی تھی۔ اپنی اس کتاب کے آخر میں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تیرا فریضہ سادات کی پاک نسل کے ساتھ صلہ رحمی بھی ہونا چاہیے۔
خداوند تعالیٰ نے اس امر پر اتنی تاکید فرمائی ہے کہ سادات کی دوستی کو اجر رسالت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا اجر قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ کل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کہہ دو کہ میں اس تبلیغ رسالت کا اپنے قرابت دار اہل بیت کی محبت کے سوا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ شورى 42واں سورہ ہے، آیت نمبر 23 ہے کہ انی شافع یوم القیامت لاربعۃ اصناف، میں 4 قسم کے لوگوں کی شفاعت کروں گا اگرچہ کہ وہ تمام دنیا والوں کے گناہ اپنے ساتھ لے آئیں۔ نمبر 1 ایسا شخص جس نے میری ذریت اور نسل کی مدد کی۔ نمبر 2 ایسا شخص جس نے میری نسل پر اس وقت اپنا مال صرف کیا جب ان کو تنگی تھی۔ نمبر 3 ایسا شخص جس نے زبان اور دل سے میری نسل کے ساتھ محبت کی۔ نمبر 4 ایسا شخص جس نے میری ذریت کی حاجتوں کا اس وقت خیال رکھا جب وہ دشمنوں کے ہاتھوں گرفتار تھے یا بے گھر ہو گئے تھے۔ کیا پیغمبر سلم پر کسی کا کوئی حق ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندا کرے گا کہ یہ لوگوں خاموشی اختیار کرو اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کچھ کہنے والے ہیں۔ یعنی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور فرمائیں گے کہ اے لوگوں جس شخص کا کوئی حق، کوئی احسان، کوئی کار خیر میری گردن پر ہو تو وہ کھڑا ہو جائے، میں اس کا بدلہ دلاؤں گا۔ صفحہ 16 پر ہے، یعنی وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ آپ سلم پر قربان، ہمارا کیسا حق، کیسا احسان، کیسا کار خیر، بلکہ حق، احسان اور کار خیر تو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام مخلوق پر ہے۔ سادات کی خدمت اور بہشت میں اعلیٰ مقام۔ فیقول بل من اوا احد من اہل بیتی، یعنی حضرت سلم پہ فرمائیں گے کہ نہیں، بلکہ حق ہے کہ جس شخص نے ٹھکانہ اور سہارا فراہم کیا اور میرے اہل بیت میں سے کسی کو بھی یا ان کے ساتھ نیکی کی ہو یا ضرورت کے وقت ان کو لباس فراہم کیا ہو یا بھوک میں ان کو کھانا کھلایا ہو تو وہ کھڑا ہو جائے تاکہ میں اس کو بدلہ دلاؤں۔ بس کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے ایسا کام کیے ہوں گے، پھر بس خدا کی طرف سے آواز آئے گی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد میرے حبیب، میں نے تمہارا خیال کرتے ہوئے ان کی نیکی کا بدلہ مقرر کر دیا ہے، بس میں انہیں جنت میں ایسی جگہ دوں گا جہاں جیسی تم چاہو گے۔ بس خدا ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے میں اس طرح جگہ دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد علیہ السلام ان کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا۔